الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وہو خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها؟ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، قرآن کریم رشد و ہدایت کی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ قرآن کریم رشد و ہدایت اور رہنمائی کی کتاب نہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے بلکہ جمیع انسانیت کے لیے ہے۔ اس دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے یہ کتاب رہنمائی کی اور ہدایت کی کتاب ہو سکتی ہے اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو تو خصوصی طور پر متوجہ کیا ہے اور مخاطب کیا کہ قرآن کریم سے اپنی زندگیوں کو سنوارو، اپنی زندگیوں کو قرآن کریم میں اپنی زندگی کو قرآن کریم کے مطابق چلاؤ اور اپنی زندگی کو قرآن کریم کے مطابق ڈھالو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تقاضا اور مخاطب کیا مسلمانوں سے، یہ ان کو اختیار نہیں دیا کہ آپ کے لیے اختیار ہے، آپ چاہیں تو قرآن کریم کو اپنی زندگیوں میں لا سکتے ہو، اپنی زندگی قرآن کریم کے مطابق چلا سکتے ہو، اگر آپ چاہیں تو کچھ اور ذریعہ اپنا لو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ یہ اختیار نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کا لازم قرار دیا ہے کہ آپ اپنی زندگیوں میں قرآن کریم کو لے کر آؤ، قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی چلاؤ۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور یقیناً آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اس بات میں مضر رکھی ہے کہ اپنی زندگیوں میں قرآن کریم کو لے کر آؤ۔ یہ قرآن کریم ہماری زندگی میں آئے گا کیسے؟ میں نے قرآن کریم کی 2 آیات تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا وہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالا پڑا ہوا ہے؟ یعنی ان کے دل ایسے بند ہو گئے ہیں کہ اب انہوں نے یہ غور و فکر کا سلسلہ بند کر دیا ہے، اور غور و فکر کا سلسلہ بند کرنے سے ان کے دل گویا ایسے ہو گئے جیسے بند ہو گئے۔ تو غور و فکر اگر نہیں کرو گے تو کیسے آپ قرآن کریم سے رہنمائی لے سکو گے؟ اور قرآن کریم کی رہنمائی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن تو بالکل مضبوط اور سیدھے راستے کی رہنمائی دیتا ہے، یعنی اس سے زیادہ بہتر، اس سے زیادہ مضبوط، اس سے زیادہ سیدھا راستے کی رہنمائی دنیا کا اور کوئی وسیلہ، کوئی ذریعہ نہیں دے سکتا جو کہ قرآن کریم دیتا ہے۔ لہذا ان آیات کے تناظر میں اور پھر ایک جگہ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کسی قوم کو بلند کر دیتا ہے اور کسی دوسری قوم کو گرا دیتا ہے، یعنی وہ تنزلی کا اختیار ہو جاتے ہیں۔ اب اگر اس کتاب کو اپنایا ہوا ہے، اس کتاب کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اس کتاب کے احکامات کے مطابق چل رہے ہیں، تو وہ قوم بلند ہو جائے گی، وہ قوم ترقی کرے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ اس کتاب کو چھوڑا ہوا ہے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، تو وہ قوم تنزلی میں جائے گی، تنزلی کا شکار ہو جائے گی۔ چنانچہ سامعین محترم، جب یہ بات طے ہے، مسلم ہے کہ قرآن کریم کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوں گے اگر ہم نے قرآن کریم کو نہ اپنایا، تو قرآن کریم کو جب اپنانا ہے تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے اپنایا جائے، ہماری زندگیوں میں قرآن کریم کیسے آئے اور ہم نے اس سے رہنمائی کیسے لینی ہے۔ ہمارے پاس بنیادی طور پر 3 ذرائع ہیں قرآن کریم سے
یا کہنے 3 اصول، یہ 3 صورتیں ہیں ہمارے پاس قرآن کریم سے رہنمائی لینے کی۔ ایک یہ ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا جائے اور لفظ بلفظ ترجمہ پڑھا جائے، ایک ایک لفظ کا ترجمہ پڑھا جائے، اور سورۃ الحمد سے شروع کریں اور سورۃ الناس تک پورے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں، پتہ چلے گا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ مثلا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا ترجمہ کریں کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یوں پھر ترجمہ پڑھتے جائیں اور قرآن کریم کو معلوم کرتے جائیں کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قرآن کریم کے مضامین کو سمجھا جائے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سے مضامین بیان کیے ہیں، اور وہ مضمون میں اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کیا ہے، تقاضا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر عقائد کا مضمون کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، عقائد کے متعلق منشا خداوندی کیا ہے، تخلیق کائنات کا مضمون سمجھا جائے، خلق آدم کا مضمون سمجھا جائے، معاشرت کا مضمون سمجھا جائے، معیشت کا سمجھا جائے، قصص اور واقعات جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں وہ کیوں بیان کیے ہیں، ان کا مقاصد کیا ہیں، وہ کیا واقعات اور قصص ہیں۔ اسی طرح اخلاق و آداب کو سمجھا جائے۔ تو دوسری صورت فہم قرآن کے حوالے سے وہ ہے کہ قرآن کریم کے مضامین کو سمجھا جائے۔ اس صورت میں ہم ہر لفظ کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے، لفظ بلفظ ہمارے سامنے ترجمہ نہیں آئے گا، لیکن ہم مضمون کو سمجھ جائیں۔ یہ اپنی جگہ بہت اہم اور بہت مفید ہے کہ اس سے ہمیں معلوم ہو جائے گا قرآن کریم کے مضامین ہیں کیا، اور ان مضامین کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بیان کیا اور کیا فرمایا ہے۔ فہم قرآن کے حوالے سے تیسری صورت ہے کہ قرآن کریم کے آیات کا ترجمہ بھی کیا جائے، مضمون بھی پڑھا جائے، اور ان آیات کی تشریح بھی کی جائے اور ان کی تفسیر بھی کی جائے۔ اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی آیت کو سیاق و سباق سے دیکھا جاتا ہے، اس کے پس منظر کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، کس شان نزول کے ساتھ وہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اس میں کیا بیان ہوا، سیاق میں کیا بیان ہو رہا ہے، کیا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، یوں سمجھا جائے، اور اس سے جو بظاہر اور واضح طور پر سمجھ آ رہا ہے وہ بھی سمجھا جائے، اور وہ چیز جو واضح نہیں ہے لیکن اس سے موتی نکلتے ہیں، اس سے مزید مسائل کا استنباط ہوتا ہے، ان کو بھی معلوم کیا جائے۔ یہ تیسری صورت ہے قرآن کریم۔ یہ تینوں صورتیں کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے، اپنی جگہ اس کے فائدے ہیں، اور انسان کی جو صورتحال ہے، خاص طور پر ہم مسلمانوں کی بات کریں، مسلمانوں کی جو صورتحال ہے ان کے حوالے سے، ان کے مطابق یہ تینوں صورتیں اپنائی جا سکتی ہیں، اور ان تینوں صورتوں میں سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں بہت خوشی کا اظہار کر رہا ہوں یہ بات بیان کرتے ہوئے اور اعلان کرتے ہوئے کہ اس سلسلے میں ہمارے انسٹیٹیوٹ یعنی انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب نے ایک بہت اہم قدم اٹھایا، اور ہمارے اس انسٹیٹیوٹ کے ریکٹر صاحب نے اس پر خصوصی توجہ دی اور اس کو پہلی ترجیح بنایا کہ ہمارے اس انسٹیٹیوٹ میں بھی ترجمہ قرآن کریم کا سلسلہ جاری کیا جائے۔ یہ بات تو معلوم ہے کہ پنجاب کی یونیورسٹیز میں ترجمہ قرآن کریم کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ ہم نے اس سلسلے میں اپنے اس انسٹیٹیوٹ میں اس کو بہت زیادہ اہمیت کی نظر سے دیکھا، اور ہمارے ریکٹر صاحب نے اس کا باقاعدہ اس کو اپنی نگرانی میں لیا اور اس کی کمیٹیاں تشکیل دی کہ اس سلسلے میں ایک ایسا نصاب مرتب کیا جائے جو وقت کی ضرورت کو بھی پورا کرے۔ ہمارے پاس جو سیمیسٹر سسٹم کے اندر اسٹوڈنٹ کے لیے جو ہمارے پاس محدود وقت ہے، اس کو بھی مد نظر رکھا جائے، اور قرآن کریم کے فہم قرآن کے حوالے سے جو بنیادی ضرورت ہونی چاہیے، بنیادی اس کا تقاضا ہونا چاہیے، وہ بھی معلوم ہو جائے، ہمیں اس کو بھی پورا کیا جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو کمیٹی تشکیل دی گئی، اس میں انہوں نے مختلف میٹنگز میں غور و خوض کر کے، غور و فکر کر کے، تدبر کر کے ایک نصاب مرتب کیا،
اور اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ کن کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری تھا، ان تمام باتوں کو ملحوظ خاطر رکھا، اور وہ نصاب یوں مرتب کیا کہ قرآن کریم کی تمام صورتوں میں سے منتخب آیات کو لیا، اور ان آیات کو سلیکٹ کرنے میں، ان آیات کا انتخاب کرنے میں ان کے مضامین کو ہم نے سامنے رکھا۔ یعنی قرآن کریم کے جو بنیادی اور اہم مضامین ہیں، جو کہ تمام مضامین کا معلوم ہونا ضروری ہے بحیثیت مسلمان اور بحیثیت طالب علم، وہ ان مضامین کی آیات کا انتخاب کیا اور ہر صورت سے انتخاب کیا، اور یہ بھی دیکھا کہ ایک لیکچر میں کتنی آیات کا ترجمہ بیان کیا جا سکتا ہے اور اس کے مضمون کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے، اتنی آیات کا ہم نے انتخاب کیا، اور اس طرح سے ایک پورا نصاب مرتب کیا۔ پھر ان آیات کے ساتھ ساتھ، یعنی ہر صورت سے آیات کو منتخب کیا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہر صورت کے وجہ تسمیہ بیان کرنے پر بھی زور دیا۔ نصاب میں یہ چیز بھی شامل کی کہ ہر صورت کی وجہ تسمیہ بھی بیان کی جائے، تاکہ معلوم ہو کہ ان صورتوں کی جو نام ہے، ان صورتوں کے نام کس وجہ سے پڑے، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی ترجمہ بھی آ جائے گا۔ یہ جو نصاب مرتب کیا، خلاصہ یہ کہ ہم جو آیات پڑھائیں گے ان آیات سے ان کو ترجمہ بھی آئے گا، ان الفاظ کو سمجھ حاصل ہوگی، وہ مضمون بھی آ جائیں گے، اور اس طرح قرآن کریم کو وہ سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ الغرض یہ، میں اپنے بات کو سمیٹوں گا یہ جملہ کہہ کر کہ ہماری آئی ایس پی کا جو طالب علم ہوگا، جس نے یہاں پر یہ کورس کیا ہوگا، ترجمہ قرآن کریم کا مکمل کورس، جو اس نے پورا مکمل کیا ہوگا، اس کے بعد وہ اس قابل ہوگا کہ جب اس کے سامنے قرآن کریم کی آیات تلاوت کی جا رہی ہوں، نماز کے ہوں یا ویسے تلاوت ہو، تو اسے یہ معلوم ہوگا کہ یہاں ان آیات میں کون سا مضمون بیان کیا جا رہا ہے، کس مضمون کے متعلقہ یہ آیات ہے، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا ہے، کیا حکم دیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس سے اس کے بعد صرف اتنا رہ جاتا ہے کہ جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، کیا ارشاد فرمایا، اب صرف یہ رہ گیا کہ اسے ہم نے اپنانا ہے، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے اس سلسلے میں جو ہمارے ریکٹر صاحب اور کمیٹی کے ممبران کی اور ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز کی جو کوششیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس میں برکت دیں۔ جہاں کوئی خامی رہ گئی ہو وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے اجازت دیں اپنے اس ہوسٹ کو ڈاکٹر محمد معاویہ۔ السلام علیکم۔ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕਮਰਾ ਜਦੋਂ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਕਮਰੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੀਲੇ ਬਲਬਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਧਿਆਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਹੋਵਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਟੀਰੀ ਟਾਰੇ ਪਾਏ ਹੋਵਣ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਕਿ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਕਮਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੱਟ ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਹੱਬਤ ਜੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ, ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਟੀਰੀ ਟਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲੜੇ ਪੀਲੇ ਬਲਬਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਹੈ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਦੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਝੂਠ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੰਨ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਲਾ ਮੈਲਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਨਜ਼ਮ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਤ ਛੱਤ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਯਾਤੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਵਰਗੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਕੂਲੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਮ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹਯਾਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ।
ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਹੈ ਮਿੱਠਰਾ। ਮਨ ਪੰਛੀ ਬੇਚੈਨ ਮੇਰਾ ਨਿਤ, ਮਹਿਕ ਤੇਰੀ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਵੇਖੇ। ਮਨ ਪੰਛੀ ਬੇਚੈਨ ਮੇਰਾ ਨਿਤ, ਮਹਿਕ ਤੇਰੀ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਵੇਖੇ। ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਅੱਲਾ ਲੇਖੇ, ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੱਜੇ ਢੋਲ। ਆ ਵਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇ ਮਿੱਠਰਾ, ਆ ਵਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਮ। ਪੀਲੇ ਮੂੰਹ ਨੀਲੇ ਹੱਥ, ਪੀਲੇ ਮੂੰਹ ਨੀਲੇ ਹੱਥ, ਅੱਖਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਦੀਂਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪੀਲੇ ਮੂੰਹ ਨੀਲੇ ਹੱਥ, ਅੱਖਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਦੀਂਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸਾਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਅਸਾਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਮੌਤ ਕਰਦੀ ਦਿਲਦਾਰੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਹਯਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੱਕੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ। अस्सलामुअलैकुम नादरीन, पावर अप में हम तज़किरा करेंगे खेलों की दुनिया का और बताएंगे तंदुरुस्ती के राज। खेलों में फ़ुटबॉल के बाद सबसे मकबूल खेल क्रिकेट को समझा जाता है, तो बात करते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट का आगाज़ 1944 में इंग्लैंड से हुआ। क्रिकेट का पहला बैनुल-अक़वामी मैच 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के माबैन खेला गया। तो बात हो रही है क्रिकेट की, तो बताते चलें पाकिस्तान में भी क्रिकेट का आगाज़ 1947 में हुआ। पाकिस्तान ने अपना पहला बैनुल-अक़वामी मैच 1952 में इंडिया के ख़िलाफ़ खेला। तो आपको बताते चलें वर्ल्ड चैम्पियंस के बारे में भी। पहले जो 5 वर्ल्ड चैम्पियंस थे, जिनमें पहला वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ ने विन किया, दूसरा वर्ल्ड कप भी वेस्ट इंडीज़ ने, तीसरा इंडिया ने, चौथा ऑस्ट्रेलिया ने और 5वां पाकिस्तान ने। तो अब आपको लास्ट में बताते हैं आईसीसी के मेंबर्स ममालिक की। तो अब टोटल मेंबर्स ममालिक की बात करें तो 58 ममालिक जो हैं वो आईसीसी के मेंबर ममालिक हैं, जिनमें 10 परमानेंट ममालिक क्रिकेट खेलते हैं और 48 ममालिक जो हैं वो एसोसिएट हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। दिलचस्प मालूमात के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अब तक के लिए इतना ही। शेयर योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप भी बन सकते हैं आईएसपी मंच का हिस्सा। आईएसपी स्टूडियो से मुझे दीजिए इजाज़त। होगी मुलाकात आपके साथ नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल। पाकिस्तान जिंदाबाद। आईएसपी पाइंदाबाद। ISP Munch